سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں یا رسول اللہ، میں ان سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ اس اچھائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ توڑتے رہتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا اب میں بھی ویسا کر سکتا ہوں جیسا وہ کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں نوٹ کر لو۔ لئن کنت کما قلت، اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، یعنی تم اچھائی کرتے ہو، وہ برائی کرتے ہیں، تم جوڑتے ہو، وہ توڑتے ہیں، تم صلہ رحمی کرتے ہو، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، تم اچھائی کرتے ہو، وہ برائی کرتے ہیں۔ لئن کنت کما قلت، اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، پھر تجھے اپنی زبان سے ان کے رویے کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ایسا ہی ہے جیسا تم ان کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈالتے چلے جا رہے ہو۔ یعنی جب وہ برائی کرتے ہیں، ری ایکشن میں جب تم برائی کے باوجود اچھائی کرتے ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے ان کے منہ کے اندر گرم راکھ داخل ہو رہی ہو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، تم نے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ خوش ہو جاؤ، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تب تک آسمان سے ایک پشت پناہی کرنے والا ہمیشہ تیری پشت پناہی کرتا رہے گا۔ یعنی اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے تیرے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت کرواتے رہیں گے، کائنات کی کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی وہ نہیں ہے جو تم صلہ رحمی کے بدلے کسی کے ساتھ کرو۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کسی کی اچھائی کے بدلے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، ری ایکشن میں آپ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھے انداز اور اچھے لہجہ سے پیش آتے ہیں۔ بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی وہ ہے کہ ایک انسان آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، اس کے بدلے میں آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلہ رحمی تو اس چیز کا نام ہے۔ اور کئی دفعہ انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ یار ہمیشہ میں ہی نیچے ہوتا ہوں، ہمیشہ میں ہی صلہ رحمی کرتا ہوں، یہ اگلے کو کیوں نہیں توفیق ہوتی؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی سی بات پر وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ حقیقت میں تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے، لڑائی بڑھتی ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ اس کا بہت بڑا نقصان آتا ہے۔ لیکن انسان تھوڑی سی بات سے پیچھے ہٹ جائے، تھوڑا سا جھگڑا چھوڑ دے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں اس اپنے امتی کو جنت کے اندر محل اور گھر کی گارنٹی، ضمانت دیتا ہوں۔ کون؟ جو میرا امتی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ صرف نیت یہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا حق چھوڑ دوں گا تو کیا ہوا، لڑائی تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو کئی دفعہ انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میں ہی اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ تو ناظرین، اگر تھوڑا سا حق چھوڑنے کی وجہ سے لڑائی ختم ہو جائے، اور دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں کتنا بڑا فائدہ کہ تھوڑا سا دنیا میں حق چھوڑنے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کے اندر محل اور گھر کی گارنٹی مل جائے، تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ یہ ہرگز مہنگا سودا نہیں۔ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟